السلام علیکم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کرو کیونکہ یہ میری سنت ہے۔ لیکن آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں یہاں پر اتنے زیادہ گناہ عام ہو چکے ہیں، بے دینی اتنی بڑھ چکی ہے، گمراہی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو نکاح مشکل نظر آتا ہے اور فعل حرام آسان نظر آتا ہے۔ شیطان نے اس گناہ کو ہماری نظروں میں خوبصورت اور لذت دار بنا دیا ہے کہ حقیقت کیا ہے ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ خاص کر ہمارا جو نوجوان ہے وہ کہتا ہے جس کو ہم جانتے نہیں اس کے ساتھ ہم شادی کیسے کر سکتے ہیں، لیکن جب جان جاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ نہیں رہ پاتے۔ تو آج یعنی ہماری کمیونٹی بھی کہیں نہ کہیں اس گناہ میں شامل ہو چکی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں جو ہم لوگوں کی زندگیوں میں پیش آتے ہیں اگر ہم اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر اس میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں مولانا علی عباس خان صاحب۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ دین اسلام نے نکاح کرنے پر اتنا زور کیوں ڈالا ہے؟ ایک محرم رشتے کی ضرورت کیا پیش آئی جبکہ آج ہم دیکھیں پوری دنیا میں لوگ لیو ان میں بآسانی رہ رہے ہیں، بلکہ نکاح سے زیادہ خوش رہتے ہیں، بے فکر رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ جو ٹاپک ابھی آپ نے پیش کیا ہے شاید یہ ان موضوعات میں سے ہے کہ معاشرے کی بغیر مبالغہ کہہ سکتا ہوں 90% مشکلات اسی کی طرف پلٹتی ہیں۔ جی، اگر ہم اس کے اوپر غور کر لیتے اور اس کو سمجھ لیتے تو بہت سی آسانیاں ہمارے لیے ہوتی ہیں۔ دیکھیے، انسان کا خالق پروردگار ہے، خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا ہے اور انسان کو بنایا ہے، لہٰذا انسان کی سعادت اور انسان کی بہتری کے قوانین بھی خدا ہی بتائے گا۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توحید ڈاماڈول ہے، اچھا، ہم ابھی صحیح سے خدا کو مان نہیں پائے ہیں۔ اگر ہم خدا کو صحیح سے مانے ہوتے تو خدا کی بات بھی مانتے۔ بآسانی ہم آتے ہیں بڑی آسانی سے خدا کے قانون کے پیرلر میں اپنا ایک قانون بنا لیتے ہیں، اور کیونکہ ظاہری طور کے اوپر ہمیں اس میں تھوڑی سی آسانی سہولت نظر آتی ہے تو وہ چیز اپنا لیتے ہیں، جبکہ غافل ہو جاتے ہیں کہ اس میں کتنی برائیاں ہیں جس کی طرف ابھی تم متوجہ نہیں ہو رہے، اور ایک جملہ ہم کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ سب یہی کر رہے ہیں۔ جی، دیکھیے، حق اور باطل کا معیار بھیڑ نہیں ہوتی، خصوصاً علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو تو یہ قانون پتہ ہونا چاہیے۔ جی، ہم نے تاریخ میں کبھی فیصلہ بھیڑ کو دیکھ کے نہیں کیا ہے۔ اگر پورا شہر بھی آ کے جمع ہو گیا ہے تو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے غلط بات کو غلط کہا ہے، اور اگر ایک آدمی نے بھی ساتھ دیا ہے تو انہیں نے صحیح بات کو صحیح کہا ہے۔ شادی، نکاح ایک اہم مسئلہ ہے، اور خداوند متعال نے قرآن میں کافی تاکیدات کی ہیں، روایات نے کافی تاکید کی ہیں۔ خدا تاکید کر رہا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ دیکھو، جوان لڑکے اور جوان لڑکیوں کی شادی کرو، اگر یہ فقیر ہوں گے تو خداوند متعال اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا، اور پروردگار کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ یعنی اس نے، یا مثال کے طور پر ابھی ہم جوانوں سے آپ پوچھئے کہ بھئی یہ بتاؤ شادی کا مقصد کیا ہے، کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا۔ نہیں، شادی کا مقصد ہے کہ قرآن سے پوچھیں، قرآن کیا مقصد بتا رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے سے سکون حاصل ہو، یہ مقصد ہے شادی کا۔ باقی جتنے بھی مقاصد ہیں سب سیکنڈری ہیں، اس لیے اگر شادی میں سکون کا پہلو نہ پایا جائے اور باقی تمام چیزیں پائی جائیں، وہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔
اور اگر شادی میں سپورٹ مل جائے اور سکون مل جائے، باقی کوئی چیز نہ ملے، تب بھی زندگی خوشحال ہوتی ہے. یہیں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، بہرحال روایات بھی ہیں، مثال کے طور پر جیسے ایک روایت کی طرف آپ نے اشارے کیا کہ نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، یا روایات میں آئے کہ جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین یا 2/3 دین بچا لیا، باقی کے بارے میں تقوی الہی اختیار کرے. باقی کے بارے میں آپ دیکھیں، یعنی خود اسلام بھی آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی 50% مشکلات یہاں ہیں، 70% مشکلات یہاں ہیں. اسلام کہہ رہا ہے. اب ہمارے کیا ایک تھنکنگ ہے، وہ کیا ہے کہ بھائی آپ کہیے مثال پہ کسی والدین سے کہ بھائی شادی کر دی اپنے جوان کے، کہ ابھی اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، جی ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا. ہاں تو کریے. یہ عین شرک ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہہ رہا ہے شادی کرو، خدا سپورٹ کرے گا. میں نے آپ سے کیا کہا، مشکل کہاں ہے؟ توحید میں. مشکل یہ ہے کہ ہم خدا کی بات کو مانے ہی نہیں ہیں. بھائی دیکھیں، میں ایک سیدھی سی بات کہوں، معمولاً ہندوستان میں جوائنٹ فیملیز ہیں، معمولاً کم ملے گا کہ آپ کو الگ الگ رہتے ہو. اگر ایک گھر میں ماں ہے، باپ ہیں، 3 بچے ہیں، اگر اس میں ایک بچی اور ایڈ ہو جائے تو کیا خرچہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا؟ نہیں، ایسا فرق تو نہیں پڑنا چاہیے، پر ہوتا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں تمہارے آنے سے یہ ختم ہو جا رہا ہے، وہ ختم ہو جا رہا ہے راشن. ہاں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھروسہ نہیں اللہ کے اوپر. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زندگی میں برکتیں آ رہی ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جوان جو ہے وہ دین کی طرف جا رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جوان کی حفاظت ہو رہی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جوان اپنی ترقی میں آ کے اس کو مددگار دیکھ رہا ہے. دیکھیں، آج کل ایک کانسیپٹ ہے شادی کو لے کے، میاں بیوی سمجھتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ ریسلنگ کا اکھاڑا ہے. ہم اس کو گرائیں، وہ ہم کو گرائیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. شادی یعنی میاں بیوی ایک پرندے کے 2 پر ہیں، جو جب تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس ہو کے نہیں چلتے، پرندہ اڑ نہیں سکتا ہے. اور یہ آ کے سوچ لینا اور یہ کہہ دینا کہ جوان جو بھاگ رہا ہے شادی سے کہ بھئی مجھے تو آئیڈیل چاہیے. بھئی کس سے آئیڈیل ملی ہے کہ آپ دوسرے ہوں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج تھیں سب آئیڈیل تھیں؟ نہیں تھیں. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج تھیں کیا آئیڈیل تھیں؟ نہیں تھی نا. لیکن انہوں نے شادی کیا نہیں کی. دیکھیں، خداوند متعال نے انسان کو خلق ہی کیا مشکلات کے اندر. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشکلات میں خلق کیا ہے. یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ بہت سکون کی زندگی، اگر سکون کی زندگی کا کانسیپٹ لینا تو دنیا میں نہیں ملنے والا. اللہ نے دنیا کو 100% سکون کے لیے نہیں بنایا ہے، کیونکہ عالم مادہ میں ٹکراؤ ہوتا ہے. اگر گھر میں ایک چیز ہے تو سب کو نہیں مل سکتی، تھوڑا آگے پیچھے کرنا پڑے گا. اگر ایک کام ہے، اگر ایک پوائنٹ ہے، اگر ایک امتیاز ہے تو کسی ایک کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا. یہاں پر ہمیں اسی لیے سورہ مبارک عصر کیا کہتا ہے؟ تمام انسان خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر. لیکن ایک گروپ خسارے میں نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا. کیسے کیا؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر سے کام لیا. آج ہمارے معاشرے میں صبر نام کی چیز ختم ہو چکی ہے. چھوٹی چھوٹی سی غلطی کے اوپر ہم ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ جیسے سامنے والا بالکل معصوم ہے اور اس کو یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے تھی. اچھا، لڑکا جب آگے تلاش کرتا ہے آئیڈیل لڑکی کو، تو پھر کیا لڑکی کو حق نہیں ہے کہ وہ آئیڈیل لڑکا تلاش کرے؟ بالکل. تو کب ملیں گے ایک دوسرے سے؟ یعنی دیکھیے، شادی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میری، اسی لیے شادی میں اسلام نے ایک شرط لگائی ہے کل. کیا ہے وہ؟ خوف خدا. کف. اچھا، کہ میاں بیوی کو کیا ہونا چاہیے؟ ایک دوسرے کا کف ہونا چاہیے. ختم ہو گئی بات. یعنی بھائی جو تمہارا اسٹیٹس ہے اسی اسٹیٹس کی لڑکی لے کے آنا. تمہارا جو اسٹیٹس ہے اسی اسٹیٹس کا کیا ہے؟ لڑکا لے کے آنا. لڑکے میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، لیکن اماں حور سے کم کے اوپر تیاری نہیں ہوتی. تو بھائی آپ کا اسی بات پہ ہی ہمارا دوسرا سوال ہے. پہلے یہی ہوتا تھا کہ ماں باپ
رشتے طے کرتے تھے، خاص کر اگر ہمارے والدین کے زمانے میں دیکھے جائے تو انہیں تو شاید دیکھنے کی بھی اجازت نہ ہو، یا فوٹو دیکھا اور ایک بار دیکھا اور شادی ہو گئی. آج ایسا نہیں ہے، لیکن آج لڑکے لڑکی کہہ رہے ہیں نہیں، ہم خود مختار ہیں، ہم خود اپنی پسند سے شادی کریں گے اور ہم اپنا خود دیکھ لیں گے. تو اس کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ کہ یہ بہت سیدھا سا اسلام کا کانسیپٹ ہے. جی. کبھی کبھی ہم بے وقوفی کا نام رکھ دیتے ہیں عقل مندی. اچھا. مثال کے طور پر کوئی کسی کو بہکا دیتا ہے، کسی کو چونا لگا دیتا ہے اور سمجھتا ہے میں بہت بڑا عقل مند ہوں، بہت بڑا سمجھدار ہوں. یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. شادی کے مسئلے میں بھی یہی ہوا ہے. جو ہمارے جوان یہ سوچتے ہیں کہ ہم خود اگر آ کے چنیں گے تو بہت ہی آئیڈیل ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلی بات تو جوان کو تجربہ نہیں ہوتا. دوسری بات اس کو کیا پتا کہ جس کو وہ دیکھ رہا ہے وہ کل نہ بدلے. تیسرا، آپ کو کتنا ٹائم لگے گا اس کی زندگی کے بارے میں جاننے میں. جبکہ والدین تجربہ رکھتے ہیں. بھائی وہ آپ کے والد ہیں، وہ آپ کی ماں ہیں. ایک 20 سال 30 سال 25 سال انہیں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کی ہے. زمانے کے ٹھنڈے گرم حالات کو انہیں نے آ کے چکھا ہے، انہیں پتہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں اسلام کہتا ہے اگر لڑکی کو شادی کرنا ہے تو باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جذبات کے اعتبار سے اسلام نے کہ کنٹرول کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ خطرے کا امکان زیادہ ہے. اسلام آ کے ایک باؤنڈیشن لگا دیتا ہے کہ نہیں، باپ جب تک کہ اجازت نہ دے تب تک کہ لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے. لڑکے کے بارے میں آزاد رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ معمولاً یہ حصہ لڑکوں کا عقل مندی والا تھوڑا لڑکیوں سے کیا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. بہرحال تو میرا تو ماننا یہی ہے، جو میں نے اب تک کے تجربہ بھی کیا ہے، واقعاً اگر والدین سمجھداری سے آ کے رشتہ دیکھتے ہیں تو بہت اچھا دیکھتے ہیں. بہت اچھا دیکھتے ہیں. البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ بالکل 100% قانون ہے. کئی بار ماں باپ بھی زیادتی کرتے ہیں. جی. البتہ اس کے لیے ضروری ہے خود ماں باپ کی فکر بھی کیا ہو، صحیح ہو، اسلامی ہو، سمجھدار ہو. اگر واقعاً ماں باپ ایسے ہیں تو پھر وہ ایسے ہی لڑکا یا لڑکی کو بھی اپنے بچے کے لیے کیا کرتے ہیں، آ کے چنتے ہیں. لہٰذا میں اس طرح سے اس بات کو بیلنس کروں گا کہ دونوں کو نظر میں رکھا جائے. یعنی لڑکا بھی اپنی نظر دے. پھر ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کچھ باتیں ہوں، کچھ پیرامیٹرز ہوں کہ بھئی ایسا ہو، بتائے اپنے والدین سے. اگر والدین کی بھی کوئی خاص نظر ہے تو وہ بتائیں آپس میں. دیکھیے بات چیت کرنے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہم لوگ ان سب ٹاپکس پر ایک فیملی میں بیٹھ کے ڈسکشن نہیں کرتے. یعنی بالکل فضول کی باتوں پر ڈسکشن ہوگا، غیبت ہوگی، ایسے ایسے ٹاپک پہ گھروں کے اندر ڈسکشن ہوتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج فلاں ایپیسوڈ آیا تھا تو آج فلاں چیز آئی تھی اور یہ دیکھا ٹی وی میں اور فلاں صاحب ملے تھے، کیا فائدہ. لیکن جو ہماری زندگی کے حیاتی مسائل ہیں، جو ہماری زندگی کے اصلی مسائل ہیں، اس کے بارے میں ہم بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ جب نہیں کریں گے تو یہی سب رزلٹ آئے گا. آگا جو ہمارا نوجوان ہے تو اس نے پھر اس چیز کا حل نکال لیا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم کو اتنا تجربہ نہیں ہے تو ہم پہلے تجربہ کر لیتے ہیں. وہ 6 مہینے 8 مہینے ڈیٹنگ کریں گے، ایک دوسرے کو جانیں گے، سمجھیں گے. پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شادی تک تو نوبت ہی نہیں آتی، ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے، وہ الگ ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا، اچھا ویسے بھی ہمارے لیے سوٹیبل نہیں تھا، ہمارا بریک اپ ہو گیا، ہماری زندگی خراب ہونے سے بچ گئی، اور پھر کوئی دوسرا انہیں مل جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کہاں اس کی لمٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ جو راستہ ہم نے چنا ہے مناسب راستہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو خداوند متعال نے یہ پاور دی ہے کہ وہ اپنے حالات کو دیکھ کے بدل لیتا ہے. گرگٹ کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی. ایک جانور ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کلر پینسل کے اوپر چلائیں تو جس پینسل کا کلر ہوگا وہ اپنا رنگ کیا کرے گا؟ بدلتا ہے. انسان یہی ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لڑکا جو میرے ساتھ 2 مہینے رہا، یہ لڑکی جو 2 مہینے رہی، یہ یہی ہے. نہیں، بالکل ایسا ہے. کیونکہ ابھی اس کو آگے بڑھنا ہے، لہٰذا وہ کنٹرول کر رہی ہے. اس لیے کتنے ایسے رشتے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور سنا ہوگا کہ ارے ہم تو یہ سوچتے تھے، شادی کے بعد یہ نکلا. لہٰذا یہ طریقہ بہت زیادہ کارآمد نہیں ہے. وہ طریقہ جو کارآمد ہے وہ نگاہ تیزبین ہے والدین کی، تجربہ ہے. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں
بوڑھے کے تجربے کو جوان کی جرأت سے زیادہ پسند کرتا ہوں. آج ویسٹ نے ایک بہت بڑی خلا ایجاد کر دی ہے فیملی کے درمیان کہ بچوں کو والدین سے کیا کر دیا ہے؟ بالکل الگ کر دیا ہے. بچہ جب والدین سے، آپ دیکھیں لاجیکلی بات ہے، بچے کے لیے والدین سے بہتر کون سوچ پائے گا؟ کوئی نہیں سوچ پائے گا. اس لیے اسلام نے والدین کی اہمیت کو کتنا تاکید کیا ہے. امام سجاد علیہ السلام رسالے حقوق میں ماں کے حقوق، باپ کے حقوق الگ الگ بیان کر رہے ہیں کہ غور کرو، سمجھو. بلکہ والدین کو تو ایک دشمن بنا کے پیش کر دیا جی، کہ وہ تمہارا بھلا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ تو تمہارے دشمن ہیں. اس طرح سے باپ اپنے بچے کو بیچ پہچانتا ہے اچھی طریقے سے، یا مثلا رشتہ دار میں اگر کوئی لڑکی ہے تو ماں تو اس کے ساتھ اٹھی ہے، بیٹھی ہے، دیکھا ہے. بھائی ماں نے اس بچے کو بچپنے سے دیکھا ہے، اور ہم کتنے دن دیکھ پائیں گے؟ 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ. تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں یا ہم؟ وہی بتائیں گی نا. اس لیے معلومات کرنا، الگ الگ سورسز کے ذریعے سے پتہ لگانا، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. جی، حتیٰ ایک وہ جگہ جہاں پر غیبت جائز ہے، شادی کا مسئلہ. جی، غیبت کا مطلب ہی نہیں کہ کوئی برائی ہے تو آپ کو بتانا ہے. شادی کا مسئلہ ہے. شادی کے مسئلے میں آپ ہی نہیں آ کے کہہ سکتے مثلا خشک مقدس آ کے بن جائیں. مثلا کسی نے آ کے پوچھا لڑکے کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں، تو میں نے پوچھا بھائی کیوں پوچھیں؟ کہ بھائی ایک رشتے کا معاملہ ہے. آپ نے کہا ماں ہوا کرے، لیکن نہیں، میں تو یہ برائی نہیں بتاؤں گا. اسلام نے نہیں اجازت دی ہے. دیکھیں اسلام کی ساری کڑیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے. ہم آتے ہیں دین کا ایک حصہ لے لیتے ہیں تو وہ ہمیں عجیب غریب لگتا ہے. جب ہم پورے دین کو صحیح سے آگے سمجھتے ہیں تو دین کی کڑیاں سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. دین نے ہر جگہ پہ ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہمیں راستہ بتایا ہے. دعائیں بتائی ہیں کہ انسان جب ارادہ کرے شادی کرنے کا تو نماز پڑھے، پروردگار کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگے. آپ بتائیں اللہ سے بہتر کون چن سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر کوئی نہیں چن سکتا. اگر انسان اپنے کام کو خدا کے حوالے کر دے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. پر اس چیز کو بھی انسانوں نے ایک اپنے لیے ہی فائدے کا ذریعہ بنا لیا ہے. کوئی پسند نہیں آیا، ارے استخارہ منع آ گیا. نہیں، استخارے کو میں کہیں نہیں رہا ہوں، بدل دیتے ہیں. نہ میں استخارے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. استخارہ تو بہت ہی بات کی اسٹیج ہے. اپنے کام کو تفویض کرنا یعنی خدا کے حوالے کرنا کہ پروردگار تو کچھ ایسے شرائط فراہم کر کہ ایسی جگہ رشتہ ہو جائے جو میرے لیے مناسب ہے. اچھا، دوسری بات، ضروری نہیں ہے. دیکھیں مثلا مناسب رشتہ کسے کہتے ہیں؟ مناسب رشتہ اسے نہیں کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ایک دم جوائن ہو جائیں. غور کریں ہمارے ناظرین جو میں بات کہہ رہا ہوں. مناسب رشتہ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ 2 سرکل دونوں آپس میں فٹ ہو جائیں. یہ نہیں ہے مناسب رشتہ. مناسب رشتہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی اپنے اندر چینج لا کے ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ کریں. آپ نے گھڑی دیکھی ہوگی کبھی کھلی ہوئی، یا فوٹو تو دیکھا ہوگا نا کم سے کم. اس میں کچھ سرکل ہوتے ہیں جس میں کٹخانے بنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر پھنستا ہے نا، پھر وہ گھومتا ہے، پھر وہ یہ گھومتا ہے تو وہ بھی گھومتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کا سائز سیٹ نہ ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ سائز کو سیٹ کرنا پڑے گا نا. جب سائز سیٹ ہو جائے گا تو دونوں ایک دوسرے کو گھما سکتے ہیں نا. جی، شادی کا مطلب یہ کہ سیٹ ہونا، نہ کہ سیٹ ہوئی ہوئی چیز کو لے لینا. یعنی اب ایک دوسرے کے مزاج کے حساب سے خود کو ڈھالے. انسان، خدا نے انسان کو خلق کیا کہ وہ اپنے اندر چینجز لے کے آئے. ابھی انسان ایک خاتون کے مقابلے میں اپنے اندر چینجز نہیں لا پا رہا ہے، ایک خاتون ایک جوان کے مقابلے میں اپنے اندر چینجز نہیں لا پا رہی ہے. معاشرے میں کیسے یہ کام کریں گے؟ کیوں ہمارے کیا لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے اندر چینج لانے کو تیار نہیں ہیں. خداوند متعال نے یہ رشتہ اسی لیے رکھا ہے کہ بار بار ٹکراؤ بھی ہوگا، چینج بھی لانا پڑے گا، ایک دوسرے کو سنبھلنا پڑے گا، ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا، صبر کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھانا ہوگا. لیکن اگر آ کے ہم یہ سوچیں کہ نہیں، یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ بالکل سیٹ ہے اور کچھ نہیں ہونے والا، تو ایسا اگر ہے تو پھر مولا کائنات سلام اللہ علیہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ اسی ٹائپ کی آپ کو کوئی تاریخ میں مثال ملے گی؟ نہیں تو نہیں ملے گی. آپ دیکھیں اسی لیے قرآن نے آ کے 4 مثالیں دی ہیں. میاں بیوی دونوں مومن بہترین ایک دوسرے کے ساتھ، مرج البحرین یلتقیان،
مولا کائنات سلام اللہ علیہ اور جناب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. میاں بیوی دونوں برے. تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب اور اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا قرآن نے. وامرأتہ حمالۃ الحطب. وامرأتہ یعنی ابو لہب کی بیوی. تیسرا آپشن باپ میاں شوہر ہسبینڈ بہت اچھا لیکن بیوی بہت بیکار. جناب لوط جناب ہود ہے. یہ مثالیں کس کے لیے ہیں؟ یعنی حتیٰ پیغمبر کے بھی یہ ہو سکتا ہے. اس کا الٹا شوہر بہت برا زوجہ بڑی اچھی. سورہ تحریم میں فرعون اور جناب آسیہ. بھئی چاروں آپشن کیوں خدا ذکر کر رہا ہے؟ کیونکہ چاروں آپشن ممکن ہیں. چاروں آپشن ممکن ہیں. ہم لیکن چار میں سے کس کو آ کے سلیکٹ کرتے ہیں؟ صرف ایک مولا علی. بھائی تو یہ تو بہرحال خداوند متعال نے خاص اپنا کرم نازل کیا تھا ایک خاص ہستیوں کے اوپر. لہٰذا سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, تھنکنگ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اللہ پہ بھروسہ اور توکل کی ضرورت ہے, اور تھوڑا سا ہمیں اس کام کو آسان کرنا ہے. دیکھیں ایک مشکل بہت بڑی جو ہمارے معاشرے میں آج کل کھڑی ہے وہ شادی کی رسمیں ہیں. جی اگر اسی سے ہی ہمارا متعلق اگلا سوال ہے. جی فرمائیں. کہ ایک اور جو خرافات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ ہے منگنی. شادی اور شادی سے پہلے کا جو درمیان ہے اس کے جو پیریڈ رہتا ہے وہ اس میں منگنی کرواتے ہیں. کیا اسلام میں کوئی اس کی اسٹینڈنگ ہے؟ کیونکہ وہ سگا نہیں کراتے, وہ متا نہیں کراتے. اگر جیسے ہی یہ نام لو کہ اس سے اچھا سگا کر دو تو بہت عیب کی بات ہو جاتی ہے کہ کہاں سگا کا نام لے لیا, بہت عیب دار بات ہو جاتی ہے. لیکن وہ نکاح نہیں کرتے کہ نہیں ابھی نکاح تو 6 مہینے سال بھر کریں گے. لیکن انگیجمنٹ کی کیا اسٹینڈنگ ہے؟ کیونکہ پھر سب الاؤڈ ہے, ان کو ملنا آنا جانا باہر گھومنا پھرنا ہر چیز جائے. تو وہی جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے قوانین ہیں. اسلام نے کوئی ایسا قانون ہم کو نہیں دیا. منگنی کہاں سے آیا ہے یہ خرافات؟ بہرحال ہم نے بنائی, یہ ہماری رسم ہے, ہمارا بنایا ہوا ہے. اسلام نکاح سے پہلے اجازت نہیں دیتا ہے. اب وہ چاہے شادی ہو چاہے وہ صیغہ. اور اگر یہی کرنا ہے تو جیسا کہ آپ نے فرمایا اگر اسی کو تبدیل کر دیا جائے صیغے کے اندر یا دوسرے طریقے سے تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہاں بھئی ایسا ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ دیکھیں یہ سب راستے اتنے کارآمد نہیں ہیں. وہ راستہ جو کارآمد ہے وہ ہے پتہ لگانا, تحقیق کرنا, والدین پہ بھروسہ کرنا, بیٹھ کے بات کرنا, سمجھنا. ہم نہیں سمجھتے. اور یہاں پر بہت بڑا رول ہے ان لوگوں کا کہ جو شادی کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں. پروردگار نے شرط لگائی ہے کہ مشورہ دینے والے کو امین ہونا چاہیے. اگر غلط مشورہ دے گا کل قیامت کے دن پروردگار اس کو پکڑے گا, اس کو پکڑے گا کہ تمہارے مشورے کی وجہ سے یہ زندگی خراب ہوئی. دیکھیں پھر وہی بات ہے, اگر ان سب رولز کو فالو کیا جائے تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کہیں پہ رزلٹ غلط نکلے گا. رزلٹ صحیح نکلے گا. میں پھر دوبارہ تاکید کر رہا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نکلے گا کہ ہمیشہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہی شادی ہوگی. اگر ایسے شادی ہونا تو بھی شادیاں ہی نہیں ہو پائیں گی. شادی کا مقصد بھی یہ نہیں رکھا ہے خداوند متعال نے, بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنا, اپنے اندر چینج لانا, اپنے آپ کو بدلنا. کیوں؟ کیونکہ شادی سے پہلے انسان آزاد رہتا ہے. اسی لیے یہ آزادی والا جو کانسیپٹ ہے, جو انسان اپنے آپ کو باندھنا نہیں چاہتا, آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ بہت سے لوگ اب اس طرف جا رہے ہیں کہ مثلا آزاد رہنا چاہتے ہیں اور آپس میں رابطہ کر لیتے ہیں, اور اس کے اثرات دیکھیں. اگر شرعی طور پر رابطہ نہیں ہے اور ایک محرم و نامحرم آپس میں رابطہ کر رہے ہیں تو اس کے کتنا بڑا گناہ ہے وہ, کتنا انسان کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے, کتنا انسان کی زندگی. پھر ہم آ کے کہتے ہیں ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے اور ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمیں فلاں بیماری ہو گئی ہے اور ہمیں یہ ہو گیا ہے. تو یہ سب جو ہم آوازیں لگا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کر کیا رہے ہیں. شریعت کو پیچھے جب ہم نے شریعت پہ عمل ہی نہیں کیا تو پھر ہم خدا سے مانگتے کیوں؟ خدا ایک جملہ کہتا ہے, کتنا تم نے میری شریعت کے اوپر عمل کیا جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو؟ تم نے کتنا کیا؟ میں نے تو کوئی بہت زیادہ چیزیں تم سے نہیں مانگی تھیں, چند چیزیں مانگی تھیں,
اور آج کل یہ جو محرم اور نامحرم کا رابطہ ہے، مولا کائنات سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نامحرم کی طرف نگاہ کرنا شیطان کا ایک تیر ہے، یہاں سے وہ اپنا کام شروع کرتا ہے اور پھر اس جوان کی پوری زندگی کو آگے برباد کر دیتا ہے۔ وہ جوان جو پڑھ کے لکھ کے بہترین ترقی کر سکتا تھا، بہترین معاشرے کے اندر ایک جگہ کما سکتا تھا، وہ انہی سب چیزوں کے اندر پڑھ کے، اور تعجب تو یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ اب اس کو بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں، قابل تعریف سمجھتے ہیں۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو نگیٹو چیزیں ہیں پہلے ان کا آگے نیوٹرل بناتا ہے، ان کی نگیٹیوٹی کو کیا کرتا ہے آگے ختم کر دیتا ہے پبلک ذرا سا، لیکن ایک مدت کے بعد اس کو پازیٹیو بنا دیتا ہے، سب کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ آج ایک خاتون حجاب نہ پہننے کو فخر سمجھتی، یہ فخر کرنے کی بات ہے۔ یہ جو خاتون جا رہی ہے خدا سے جنگ کرنے کے لیے، خوب یہ خدا سے جنگ کرنا اس میں کون سے فخر کی بات ہے؟ یہ تو خدا کی رحمت واسعہ ہے، یہ تو پروردگار ارحم الراحمین ہے۔ نہیں تو جو طریقے ہمارے ہیں اور جس طریقے سے ہم دین کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، اگر یہ پروردگار کی رحمت نہ ہوتی، یا من سبقت رحمتہ غضبا، اے وہ پروردگار کی جس کی رحمت غضب سے پہلے ہے، اگر یہ نہ ہوتا سسٹم کہ پروردگار کی رحمت پہلے ہوتی غضب بعد میں ہوتا، تو جو طور و طریقے معاشرے نے آ کے اپنا رکھے اس کا کیا رزلٹ آتا ہے ہم اور آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا کہ غور کریں، سمجھیں، ان کتابوں کو پڑھیں جس میں آ کے اسلامی قوانین بتائے گئے ہیں۔ اب تو بہت آسان ہے، دیکھیں اسلام نے مثلا لڑکی میں کیا خصوصیات بتائی ہیں، لڑکے میں کیا خصوصیات بتائی ہیں، کف ہونے کا مطلب کیا ہے، اگر نہیں ہے تو وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، اس کام کو اپنے اندر ڈیولپ کریں، اور سمجھداری کے ساتھ، مشورت کے ساتھ، پروردگار کے اوپر توکل اور بھروسے کے ساتھ اس راستے میں قدم بڑھائیں، لیٹ نہ کریں، جتنا جلدی ممکن ہو اس رابطے کو آ کے ایجاد کریں کہ انشاءاللہ پروردگار زندگی میں بھی ترقی دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ بہت بہت شکریہ آقا، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہم آپ کو بس یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج کچھ وقت پہلے رپورٹ آئی کہ لو میرجز کا جو ریشیو ہے اس میں ڈیورس ریٹس ہائی ہیں، اور ارینج میرج کا جو ریشیو ہے اس میں ڈیورس ریٹس کم ہیں۔ ہم کو جو انسان شادی کے پہلے ملتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی ہو، کیونکہ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ تم تو اب پہلے جیسی رہی نہیں، تم تو اب پہلے جیسے رہے نہیں، کیونکہ یہی بات ہے، حقیقت تو شادی کے بعد ہی سامنے آتی ہے۔ اسی لیے جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ اپنے والدین پہ بھروسہ کریں، کیونکہ انہوں نے سردی، گرمی، بارش ہر موسم جھیلا ہوا رہتا ہے، اور ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ زیادہ سمجھداری والی نظر ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم آپ لوگوں کو بس یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ لوگ بالکل بھی اس حرام رشتوں میں انوالو نہ ہوں، اور وہ کریں جو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے چینل ون، مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔